ایک جملہ کہ ملک لوگوں سے ہے اور ہم لوگوں کی ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں. دانیال صاحب نے ابھی بات کی, انہوں نے جو سوال کیے اور جو پہلے سوال ہوئے, میں کوشش کرتا ہوں میں ان کا جہاں تک جواب دے سکوں, کیونکہ میں اس چیز پہ کافی دیر سے کام کر رہا ہوں اور میرے پاس کافی اس کے ریسرچ اور ایویڈنسز ہیں, اور جس کو بھی چاہیے ہوں گے ہم اس کو انشاءاللہ دے بھی دیں گے اور پھر زیادہ بہتر اس کے اوپر بات ہو سکے گی. جو ایک بات سب سے پہلے آتی ہے کہ یہ لوگوں کی ویلفیئر ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ آئیڈیا ہے ہی اس لیے کہ لوگوں کی ویلفیئر ہو. اس سسٹم میں لوگوں کی ویلفیئر نہیں ہو رہی, اس پہ تو سب اگری ہیں, سارے پینلسٹ نے کہا کہ نہیں ہو رہا. تو جب نہیں ہو رہا تو پھر ایک اور تجربہ کرنا چاہیے. لوکل گورنمنٹ بہترین آنسر ہے, بٹ ہمارا لوکل گورنمنٹ 80 سال سے چلا نہیں ہے. اچھے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم بھی آئے ہیں, برے بھی آئے ہیں. انفارچونیٹلی پولیٹیکل سسٹم کے اندر کبھی لوکل گورنمنٹ نہیں چلا. تو ابھی دوسری جو بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ کاسٹ بڑھ جائے گی اور باؤنڈریز ڈیسائیڈ نہیں ہوں گی اور پانی ڈیسائیڈ نہیں ہوگا, وسائل ڈیسائیڈ نہیں ہوں گے. ہم جو پرپوز کر رہے ہیں وہ باؤنڈریز آلریڈی بنی ہوئی ہیں. ہم پرپوز کرتے ہیں کہ آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں. اس میں کوئی لنگوسٹک بیس نہیں آئے گا, کچھ نہیں آئے گا. آپ کے ایڈمنسٹریٹو بیسز آلریڈی موجود ہیں, آپ انہیں صوبہ ڈکلیئر کریں. اسی کے کمشنر کو آپ چیف سیکرٹری بنا دیں اور اسی کے آر پی او کو آپ آئی جی بنا دیں, اور یہ جو پوری آپ کی ایک سیکریٹریٹ کی لیئر ہے یہ ختم ہو جائے گی. اگر صوبہ اتنا چھوٹا ہو کہ لوگوں کی نظر اپنی صوبے کی حکومت کے اوپر ہو تو کسی کو یہ پھر نہیں جرت ہوگی کہ وہ عوام کی تعلیم کا پیسہ, صحت کا پیسہ نکالے اور اپنے آفس یا اپنی کسی لگژری کے اوپر خرچ کرے. بہت شکریہ میاں صاحب. اس پہ میں آخری سیشن میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. خواتین و حضرات, آپ نے ہمارے پانچوں معزز پینلسٹ جو ہیں ان کو سنا. یقیناً میں آپ سے سوال جواب بھی لینا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ کی اجازت سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہے کافی حد تک یہ اب اقتصادیات اور معیشت کی طرف کنورٹ ہو گئی, اور ہمارے پاس اگلے پینل کے چاروں مہمان موجود ہیں, ان کو بھی سن لیا جائے. آپ کو بھی میں اس کا فارمیٹ سمجھا دوں گا اور اس کے بعد ہمارے پاس ایمپل ٹائم ہوگا کہ ہم ان کو کلب کر کے آپ سے گفتگو کر سکیں. بہت تالیاں آپ سب معزز مہمانوں کے لیے. گفتگو کا آغاز ہے اس راؤنڈ میں. میں پہلے بتاتا چلوں, آپ کے سامنے یہ ایک اسکرین ہے جس پہ 6 منٹ کا ٹائمر ہے. 6 منٹ کے بعد ہم جو ہے پر اسپیکر اس کو 6 منٹ, تو اس کے بعد دوسرا راؤنڈ ہوگا وہ اگین 6 منٹس ایچ, اور پھر ہم کوسچن آنسرس کی طرف جا رہے ہوں گے. میں خاقان آپ سے سٹارٹ لینا چاہ رہا ہوں. آپ ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں گے کہ کیا موجودہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان سے ہی کافی ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے, یا اگر اس کو ہم نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ریونیو جنریشن جو ہے اس کے آپشن زیادہ ہو جائیں گے. یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے نا, اس میں آپ یہ دیکھیں گے واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو ڈو ان دی اینڈ. چاہ تو ہم یہ رہے نا کہ ایک کمپیٹنٹ اسٹیٹ ہو, جس کو ایسٹ ایشیا نے ڈیولپمنٹل اسٹیٹ ماڈل ڈیفائن کیا. میں اس کو ایک کمپیٹنٹ اسٹیٹ جس کے 2 جز ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ کس فنکشن کو کہاں رکھنا ہے بیکمز دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. نمبر 2, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نظام کبھی بھی ڈیلیور نہیں کرے گا. یہ میں نے پولیٹیکل گورننس کا ایک ماڈل آپ کے سامنے رکھا ہے 5 سال کا. پاکستان کا مسئلہ پیسے ایکچولی نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ ایکسپینڈیچر سائیڈ آف دی ایکویژن کو ٹھیک کرنا ہے. ایک اور کمیشن بنائیے کہ ایکسپینڈیچر سائیڈ, جو کہ آئی ایم ایف بھی ٹوٹلی مس کر گیا ہے, سبسڈی ریفارم کیسے ہوگا, 17 سبجیکٹ سے تقریباً 300 ارب خرچ ہو رہا ہے, وہ کیسے ٹھیک ہوگا. اب اگر آپ یہ سب کچھ کر پائے, اس کے لیے آپ کو جب تک کمپیٹنٹ پروفیشنلز نہیں لائیں گے اس سیٹ اپ میں, تو آپ ایک جنرلسٹ ماڈل آف جسے کہتے ہیں نا ایگزیکٹو سے اس ملک کو چلا نہیں پائیں گے. تھنکنگ کمیشن بننا چاہیے پلاننگ کمیشن کو, اور اس کو پروجیکٹ کمیشن سے نکل جانا چاہیے. یہ ایک اور ریفارم ہے جو کہ آپ کو ہائیسٹ سطح پہ کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک دس 5-year ماڈل از دا وے فارورڈ فار پاکستان. تھینک یو خاقان. ڈاکٹر فرق سلیم صاحب, مجھے تھوڑا سا وہ جو میرا شروع میں کوشچن تھا ریونیو سائڈ, اس کو سمجھا دیجیے گا. میں ایکسپینڈیچر سائڈ پہ آپ پہ اگلے راؤنڈ پہ آؤں گا. آپ کے خیال میں یہ ٹیکس کلیکشن میں کتنی بہتری لائے گا یہ سسٹم؟ دیکھیے, ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر آپ 22-23 سال کا پہلے کا بجٹ نکال لیں تو اس میں جو حکومت نے ایف بی آر کو ہدف دیا تھا ٹیکس کلیکشن کا, دیٹ واز اباؤٹ 1000 بلین, اور پچھلے سال حکومت خود سے ہمیں بتا رہی ہے کہ تقریباً 17,000 بلین ٹیکس کی مد میں اکٹھا کر لیا گیا. تو میرے نزدیک تو یہ ٹیکس ریونیو والا معاملہ جو ہے یہ پاکستان کا پرابلم نہیں ہے.
ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت وہ ٹیکس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ پوری طرح ٹیکس دے رہے ہیں. ہمارا مسئلہ ٹیکسیشن کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ایکسپینڈیچر کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر صوبے بنانا بھی چاہتے ہیں تو دے شوڈ ناٹ بی بیسڈ آن آئیڈینٹی، دے شوڈ اسٹرکٹلی بی بیسڈ آن پرفارمنس. یہ سرائکی صوبہ بنانا ہے، وہ ہزارہ کا صوبہ بننا ہے، وہ ساؤتھ پنجاب ہے، بھاولپور اور پٹوار، اگر صوبے بننے ہیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے ہیں وہ آئیڈینٹی کی بیس کے اوپر نہیں، وہ آپ نے بنانے ہیں پرفارمنس کی بیس کے اوپر. اچھا، اب آپ سوچئے کہ ہمارے پاس جو اس وقت سسٹم ہے، یہ ایک وفاقی حکومت اور 4 صوبائی حکومتیں اور جو گورننس کا سسٹم چل رہا ہے، یہ اس خطے میں بجلی، پانی، ڈیزل اور چینی، یہ 4 چیزوں کی میں نے قیمتیں کمپیئر کی ہیں. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اینڈ افغانستان. اس سسٹم نے اس خطے کی مہنگا ترین ڈیزل، مہنگی ترین چینی، مہنگی ترین بجلی اس سسٹم نے پروڈیوس کی ہے. جس سسٹم میں ہم بیٹھے ہیں، جو سسٹم ایک وفاقی حکومت اور 4 صوبائی حکومتیں. اچھا، اب دا کوشچن کمز ٹو مائی مائنڈ کہ ہم جا رہے ہیں 4 صوبوں سے 33 کی طرف. وائی ڈونٹ وی گو فرام 4 to 0؟ جو آپ کی مقامی حکومتیں، جو لوکل گورنمنٹس ہیں. دیکھیے، میں جو سٹیزن ہے، شہری ہے، وہ کسی سیکریٹریٹ میں نہیں رہتا، وہ ضلع میں رہتا ہے. اس کے بچوں کو اچھے اسکول چاہیے، اس کے ماں باپ کو اچھا ہسپتال چاہیے، وہاں پہ ہمیں اچھی روڈ چاہیے، کچرا بھی لوکل معاملہ ہے، اسکول بھی لوکل معاملہ ہے. تو سب کچھ لوکل گورنمنٹ کر دیں. یہ بیچ میں سے جو پروونشل لیئر ہے، یہ ویتنام نے ختم کرنے، ویتنام از موونگ ٹوورڈز اٹ. لیٹویا، ایسٹونیا، لیتھوینیا، یہ سب ممالک جو ہیں یہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ مڈل ٹیئر جو ہے وہ صرف پیسہ کھاتی ہے، وہ مڈل مین ہے، اس کی ضرورت ختم کر رہے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کی اس انٹروینشن کا. مالک بھائی، آپ صبح سے یہ ساری ڈسکشن سن رہے ہیں. اصل سوال تو وہی ہے کہ پیسہ، جس کی جیب میں پیسہ، وہی جو ہے وہ وزڈم کہلاتا ہے، اور اسی کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے. سارے سسٹم میں پیسہ جو ہے وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہوگا؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ اس پہ؟ جی السلام علیکم. آئی تھنک خاقان نے ابھی 6 منٹ کے اندر ہی گیو یو ہول بلو پرنٹ. انٹرسٹنگ میں بھی کہنے لگا تھا کہ دے آر دا موسٹ کمپلیکیٹڈ پارٹ لگتا ہے آپ کو ٹیکنیکل ایسپیکٹس. ان فیکٹ اٹس دا سمپلسٹ پارٹ. اٹس ڈویبل، اٹس ٹینجیبل، اٹس ویری کلیئر کٹ ہوتی ہیں چیزیں. ایشو اصل ہے کہ ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ. ہمارے جب یہ بات ہم کرتے ہیں ان صوبوں کی یا لوکل گورنمنٹ کی، دیکھیے لوکل گورنمنٹ فار می واز اے ویری گڈ سولوشن، لیکن اس کو رویوں کی وجہ سے نہیں چل پائے گا، بیکاز پاور شیئرنگ نہیں ہے ہمارے ڈی این اے میں. نہ وہ سندھ میں پاور شیئرنگ ہوتی ہے، نہ وہ پنجاب میں پاور شیئرنگ ہوتی ہے. دس از